کیا ہے کہ سب برکتیں مکہ میں ہیں، مکہ کی ہیں، مکہ میں موجود ہیں۔ اب کسی کو کہیں نا بھائی سب سے زیادہ برکتیں کہاں، تو جواب کیا دیں گے؟ ساری برکتیں مکہ میں، ساری برکتیں کعبہ میں، ساری برکتیں بیت اللہ میں۔ مگر قرآن اور حضور کا فرمان کچھ اور بتاتا ہے۔ قرآن، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں دھیرے دھیرے چلوں گا تاکہ سارے اس محبوب کی محبوب ادا میں غرق ہو جائیں۔ مجھ سے پہلے یہ بڑا خوبصورت خطاب کر رہے تھے، ان کا خطاب بڑا خوبصورت ہے، اللہ ان کو اجر عظیم دے۔ اب آ جائیں، یہاں تک تو 3 خطاب میرے ہوئے۔ اس مضمون کو سمجھنا ہے جو آج یہاں سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ پچھلا جمعہ تھا حرم کعبہ کے اندر جو پتھر لگے، حرم کعبہ کے اندر جو تبرکات ہیں وہ کیوں بابرکات ہیں، اس کے اندر برکت کیوں؟ اس پر میں نے 2 چیزیں پیش کی کہ 2 باتیں یاد رکھیں، ایک ہے اللہ کا احسان اور دوسرا ہے اللہ کا انعام۔ انعام، جتنی حرم کعبہ کے اندر برکات موجود ہیں وہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ اس پر میں نے ایک آیت پیش کی تھی، وہ کیا تھی کہ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ تو اس شہر مکہ میں جو ہے لوگوں ہے، جو ہے میرے مکہ میں وہ ہے، مگر میں اس لیے قسم کھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہاں میرا محبوب رہتا ہے۔ سب اپنی جگہ بجا، میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اس لیے میں مکہ کی قسم مکہ کی وجہ سے نہیں کھائی، مصطفیٰ کی وجہ سے کھائی۔ آگے چلیں، دوسری بات میں نے کہی احسان۔ میں نے آپ کو یہ ساری تفصیل بتا دی، پچھلا جمعہ آپ یوٹیوب پہ لے لیں، وجود مصطفیٰ کا ٹائٹل، کہ جتنی نعمتیں اللہ نے دنیا میں دی ان میں کسی ایک کا نام لے کر اللہ نے نہیں فرمایا یہ میرا احسان ہے۔ قرآن نازل کیا، قرآن ہے، احسان نہیں کہا۔ رمضان نازل کیا، رمضان ہے مگر احسان نہیں کہا۔ ایمان ہے، ایمان کے بارے میں ہر مومن کے دل میں اللہ پاک نے وہ ذوق، کیف اور ہدایت نصیب فرمائی، نہیں فرمایا۔ ساری باتیں بیان کرتا کرتا فرمایا اب تمہیں سناتا ہوں سب سے بڑا احسان میرا کیا۔ کہیں مکہ کو نہ سمجھنا، کہیں قرآن کو نہ سمجھنا، کہیں ایمان کو نہ سمجھنا، کہیں رمضان کو نہ سمجھنا۔ مولا تیرا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا احسان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔